بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر صبح ہونے پر ماں جبین کی کنیزوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے شہزادہ اسد اور ماں جبین کو نہ پایا۔ گھبرا کر سب نکل کھڑی ہوئیں اور لشکر میں ایک ایک سے ان کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ جلد ہی ان کے غائب ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری چھاؤنی میں پھیل گئی۔ قیامت سی مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لشکر کے سارے سردار اور عیار جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں کہیں ملکہ مارخ پچھاڑ کھا رہی تھیں، کہیں بہار جادوگر بین کر رہی تھی، کہیں ملکہ فرمانیہ فرش پر لوٹ رہی تھی تو کہیں دل آرام اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ سچ پوچھو تو ایک خواجہ عمرو کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے بدحواس اور پریشان نہ ہو، اور خواجہ عمرو کنیزوں کا بیان سنتے ہی باہر نکل گئے اور بڑے غور کے ساتھ پیروں کے نشانات دیکھتے پھر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بارگاہ میں واپس آئے، سب کو سمجھا بجھا کر خاموش کیا اور کہنے لگے، دوستو، تمہارے ایمان اور استقلال کی آزمائش کی کٹھن گھڑی آن پہنچی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو اور ہمت سے کام لو۔ میں نے سرسر اور صبا رفتار کے پیروں کے نشانات پہچان لیے ہیں۔ بلا شبہ وہی شہزادہ اسد اور ماں جبین کو اٹھا کر لے گئی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں چھڑایا جائے تو یہ افراتفری ختم کرو، اپنے میں سے کسی ایک کو ماں جبین کی جگہ حاکم مقرر کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی نقصان پہنچا تو کرامتی چادر اوڑھ کر افرا سیاب سمیت ایک ایک جادوگر کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ویسے یقین رکھو، افرا سیاب شہزادہ اسد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور ماں جبین اس کی سگی بھتیجی ہے، کسی شکل میں وہ اسے قتل نہیں کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ انہیں قید کر دے گا اور انشاءاللہ میں انہیں ضرور چھڑا لاؤں گا۔ عمرو کی یہ تقریر کام کر گئی۔ مایوس دلوں میں حوصلہ اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگوں نے ایک رائے ہو کر ملکہ مارخ کو ماں جبین کا قائم مقام مقرر کیا، اور عمرو کی ہدایت پر سب اپنے اپنے دوستوں میں جا کر ماتحت فوجیوں اور جادوگروں کے دل بڑھانے لگے۔ اسی موقع پر بجلی لپ لپ اپنے 1,00,000 جادوگروں سمیت ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں آ پہنچی۔ ملکہ حیرت اسے اپنے دربار میں لے آئی۔ لپ لپ نے آتے ہی ایک خط ملکہ مارخ کے نام لکھ کر ایک طلسمی پتلے کے حوالے کیا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط ملتے ہی بغاوت سے توبہ کر اور دست بستہ حاضر ہو جا، شہنشاہ سے تجھے معافی دلوا دوں گی، دوسری صورت میں تیری فوج کو نیست و نابود کر دوں گی اور تجھے چوٹی سے پکڑ کر شہنشاہ کی خدمت میں لے جاؤں گی۔ مارخ نے اس خط کا ایسا سخت جواب دیا کہ لپ لپ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ وہ ایک دم اوپر اڑی اور لپ لپاتی ہوئی تنے تنہا لشکر مارخ کی طرف چل دی۔ اس کی فوج یہ حال دیکھ کر جلدی جلدی تیار ہوئی اور نعرے لگاتی، نقارے بجاتی اس کے پیچھے ہو لی۔ مارخ نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ دستور کے مطابق لپ لپ انسانی روپ میں آ کر للکارے گی، اس کے بعد جنگ شروع ہوگی۔ لیکن لپ لپ کو غصے نے پاگل بنا دیا تھا۔ وہ گھنگور گھٹا کی اوٹ میں آئی اور تڑپ تڑپ کر لشکر مارخ پر برسنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی فوج نے ان پر زمین سے جادو کے ذریعے پتھر، آگ اور تیروں کی برسات شروع کر دی۔ مارخ کی فوج کے جادوگر اس اچانک دو طرفہ حملے کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنے لگے۔ جادو کی ڈھالیں اور چھتریاں کام میں لانے لگے۔ لپ لپ کی فوج کے ہتھیاروں سے انہوں نے خود کو بڑی حد تک بچایا، بلکہ کچھ جوابی وار بھی کیے، لیکن لپ لپ کے حملوں سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ مارخ کے ہزاروں آدمی مارے گئے اور ہزاروں ہی زخمی ہوئے۔ شام کے وقت لپ لپ نے خود ہی جنگ موقوف کی اور واپس ہوتے وقت مارخ کو للکار کر کہا، امید ہے کہ تجھے آج کا سبق یاد رہے گا۔ ایک رات کی مہلت اور دیتی ہوں، اگر راہ راست پر نہ آئی تو کل کے دن وہ حشر مچاؤں گی کہ زندگی بھر نہ بھولے گی۔ مارخ اس کی ڈینگ پر خون کے گھونٹ بھرتی، غصے میں ہونٹ چباتی واپس چھاؤنی میں آئی۔ آج واقعی اس کے بہت سے آدمی مارے گئے تھے۔
اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی فوج پر لپ لپ کی دہشت چھا گئی تھی۔ بزدل رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ رہے تھے اور بہادر گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ آخر ماروخ نے دربار لگایا اور سرداروں سے صلاح مشورے کرنے لگی۔ اسی موقع پر امرو جنگل سے واپس ہوا اور آتے ہی کہنے لگا، میں اسی وقت لپ لپ کے لشکر میں جاتا ہوں۔ ہوشیار جادوگروں کی 2 پلٹونوں کو حکم دو کہ احتیاط کے ساتھ جا کر دشمن کے قریب چھپ رہیں، اور جیسے ہی وہاں کوئی ہنگامہ دیکھیں یا شور و غوطہ سنیں، ایک بارگی زوردار حملے شروع کر دیں۔ امرو یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ ملکہ ماروخ نے 2 کے بجائے 8 پلٹونوں کو تیار کیا۔ 2 کو تو امرو کی ہدایت کے مطابق دشمن کے لشکر کے بالکل قریب پہنچا دیا، باقی کو ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر چوکس رہنے کا حکم دیا، اور تاکید کی کہ جیسے ہی اگلی 2 پلٹونیں دشمن پر حملہ آور ہوں وہ بھی آگے بڑھ کر یلغار کر دیں۔ لپ لپ کی فوج نے ملکہ حیرت کے لشکر سے کچھ فاصلے پر ایک تالاب کے کنارے پڑاؤ ڈالا تھا۔ امرو اس کی سمت چلا جا رہا تھا کہ حیرت کے لشکر سے خدمتگاروں کی ایک ٹولی لپ لپ کے پڑاؤ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ ان سب کے سروں پر چاندی سونے کے تشت رکھے تھے جو رنگ برنگے اور موتی جڑے خوان پوشوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ امرو ان کے پیچھے ہو لیا۔ اتفاق سے ایک خادم کے پیر میں کانٹا چھپ گیا اور وہ باقیوں سے پیچھے رہ گیا۔ امرو نے پیچھے رہ جانے والے خادم کو بے ہوش کر کے ایک جھاڑی کی اوٹ میں ڈال دیا اور خود اس کا بھیس بنا کر خوان سر پر اٹھائے آگے والوں سے جا ملا۔ کچھ دیر بعد خادموں کی یہ ٹولی لپ لپ کے دربار میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اونچے تخت پر زرنگار مسند بچھی ہوئی ہے جس کے اوپر کسی انسان کے بجائے ایک بجلی لپ لپا رہی ہے۔ ارد گرد اور آمنے سامنے مونڈھوں اور کرسیوں پر سردار اور فوج کے افسر ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ خدمتگاروں کے سردار نے اونچے تخت کی سمت منہ کر کے زور سے کہا، ملکہ حیرت جادوگر آپ کی آج کی جنگ سے بہت خوش ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے خلعت اور کچھ تحفے بھیجے ہیں، مہربانی کر کے قبول فرمائیے اور ہمیں رخصت کیجیے۔ یہ سنتے ہی لپ لپ بجلی تخت پر لوٹ پوٹ کے عورت بن گئی، لیکن اس کا بدن بلور کی طرح شفاف اور رنگت چاندنی جیسی تھی۔ اس نے خدمتگاروں کے سردار سے کہا، لاؤ دکھاؤ ملکہ نے کیا کیا بھیجا ہے۔ سردار نے اشارہ کیا۔ ایک ایک خادم تخت کے قریب جاتا، ایک ہاتھ سے تھال سنبھالتا اور دوسرے سے خوان پوش اٹھا کر چیزیں لپ لپ کو دکھاتا۔ امرو کا کام آسان ہو گیا۔ اس نے زنبیل میں سے طلسمی پانی کی بوتل نکال کر چپکے سے اپنے تشت کے خوان پوش کے نیچے رکھ دی۔ یہ وہی بوتل تھی جو اس نے ہوشیار جادوگر سے چھینی تھی، اور ہوشیار جادوگر کو افراسیاب نے لشکر کے گرد بے ہوشی کا کنڈل کھینچنے کے لیے دی تھی۔ جیسے ہی امرو کی باری آئی، وہ لپ لپ کے تخت کے قریب جا پہنچا اور بیش قیمت سنگار کا سامان جو اس کے تشت میں تھا اسے دکھانے لگا۔ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد لپ لپ نے طلسمی پانی کی بوتل کے متعلق پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ امرو نے کہا، یہ وہ قیمتی عطر ہے جو ساری دنیا میں صرف حیرت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو نرالی اور مدتوں رہنے والی ہے۔ یہ کہہ کر امرو نے بوتل کا ڈھکن کھول کر پھرتی کے ساتھ طلسمی پانی لپ لپ کے منہ پر چھڑک دیا۔ لپ لپ بد حواس ہو کر اٹھی، لیکن دوسرے ہی لمحے بے ہوش ہو کر تخت پر گر پڑی۔ امرو نے فوراً خنجر نکال کر نعرہ لگایا، میرا نام امرو عیار ہے، اب تیرا بچنا دشوار ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ لپ لپ کی طرف لپکا، اس کا تخت خود بخود تیزی کے ساتھ اٹھتا ہوا آسمان کی طرف گیا اور پھر باغ سیب کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارے درباری یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امرو نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لپ لپ کے جادوگر سرداروں پر ٹوٹ پڑا۔ 3-4 جادوگروں کو قتل کر کے اس نے کرامتی چادر اوڑھ لی۔ جادوگر اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ امرو نے کرامتی چادر اتار کر بغل میں دابی اور پھر 3-4 سرداروں کو ڈھیر کر دیا۔ دربار میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب ایک ستون کی اوٹ لے کر اس نے گوپھن نکالا اور پتھر مار مار کر مشلیں اور شمیں بجھانے لگا۔ کچھ شمیں اور مشلیں خیمے کے پردے پر جا گریں۔ چند ہی لمحوں بعد لپ لپ کی بارگاہ میں آگ کے لپکتے ہوئے شعلے بلند ہونے لگے۔ اسی موقع پر ماروخ کی ان پلٹونوں نے جو موقع کی طاق میں تھیں، لپ لپ کی چھاؤنی پر ہلہ بول دیا۔ ان کے پیچھے کی دوسری 6 پلٹونیں بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ لپ لپ کی فوج گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے اور خود اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرنے لگی۔
مارخ کے جادوگروں نے سحر کے گولوں، ناریلوں، آتشی اژدہوں اور تیروں پتھروں کی برسات کر کر کے لپ لپ کی فوج کا تھوڑی ہی دیر میں صفایا کر دیا۔ ملکہ حیرت کو جب اس شب خون کی خبر ملی تو اپنی فوج کو لے کر لپ لپ کی چھاؤنی سے دشمنوں کو نکالنے کے لیے چڑھ دوڑی۔ ملکہ مارخ بھی اپنی جگہ تیار تھی۔ جیسے ہی اس نے حیرت کے لشکر کو حرکت کرتے دیکھا، خود بھی اپنی فوج سمیت اس پر جا پڑی۔ ساری رات گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، دونوں طرف سے جادو کے ہتھیار چلتے رہے، آسمان سے آگ، پتھر اور تیر برستے رہے۔ صبح کے وقت ملکہ حیرت نے جنگ موقوف کرنے کا نکارہ بجوایا۔ ملکہ مارخ نے بھی اپنی فوجوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا۔ دونوں لشکر اپنی اپنی چھاؤنیوں میں واپس آ گئے۔ معلوم ہوا کہ رات کی لڑائی میں لپ لپ کی فوج تو بالکل تباہ ہو گئی۔ ملکہ حیرت کی فوج کو زبردست نقصان ہوا، لیکن مارخ کی فوج کے صرف چند 100 سپاہی اور جادوگر مارے گئے۔ ملکہ حیرت نے فوراً سارا حال افراسیاب کو لکھ بھیجا اور اس سے مدد مانگی۔ اب لپ لپ کا حال سنیے۔ اس کا تخت اڑ کر سیدھا باغ سیب میں افراسیاب کے سامنے جا اترا۔ لپ لپ کو مردوں کی طرح تخت پر پڑا دیکھ کر افراسیاب بھونچکا سا رہ گیا۔ اصل معاملہ جاننے کے لیے اس نے کتاب سامری کھول کر دیکھی۔ لکھا تھا، امرو نے تیرے ہی طلسمی پانی سے لپ لپ کو بے حال کیا ہے۔ اس کے ہمزاد اڑا کر نہ لے آتے تو امرو کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتی۔ اب بھی کافی دنوں تک کام کی نہ رہے گی، جلد ہوش میں لا ورنہ ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ یہ تحریر دیکھتے ہی افراسیاب نے منتر پڑھ کر اس کی طرف چھو کیا۔ لپ لپ ہوش میں آ گئی، لیکن اس کے ہاتھ پیر بے جان تھے، رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، آنکھوں سے اداسی برس رہی تھی۔ افراسیاب نے اسے اس کے بے ہوش ہونے کا سبب بتایا، شفقت کی باتوں سے اس کا دل بڑھایا اور اپنے ملک میں جا کر کچھ دنوں آرام کرنے کا مشورہ دے کر اسے رخصت کیا۔ لپ لپ چلی گئی تو افراسیاب نے سحر پڑھ کر دوسری بجلی کو، جس کا نام ناگن تھا، طلب کر کے حکم دیا، ملکہ حیرت محاذ جنگ پر تنہا ہے، فوراً اپنی فوج ساتھ لے اور جلد سے جلد خود کو ملکہ کی خدمت میں پہنچا۔ لپ لپ کا حال تو سن چکی ہے، خبردار تجھ سے کوئی نادانی نہ ہونے پائے۔ ناگن بجلی حکم کے مطابق اپنے ملک میں آئی اور 1,00,000 جادوگروں کی فوج اور اپنے بیٹے رات جادوگر کو ساتھ لے کر اڑتی ہوئی محاذ کی سمت روانہ ہو گئی۔ لیکن سیدھے ملکہ حیرت کے پاس پہنچنے کے بجائے اپنے بیٹے کے اصرار پر اس نے حیرت کی لشکر گاہ سے 1 منزل کے فاصلے پر ایک باغ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک دن ناگن کا بیٹا رات جادوگر ضد کر کے سیر و تفریح کے لیے نکل گیا۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس پر ملکہ حیرت کا ایک جادوگر سردار رہتا تھا۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچا تو جادوگر کے محافظوں نے اسے دیکھ لیا اور دشمن جان کر کشاں کشاں جادوگر کے پاس لے چلے۔ انہوں نے رات کی زبان میں سوا پھنسا دیا تاکہ وہ ان پر جادو کا وار نہ کر سکے۔ اتفاق سے اس طرف سے خواجہ امرو لشکر حیرت کا جائزہ لینے اور نئے آنے والے لشکر کی خبر لینے کی فکر میں چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے جو غور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ گرفتار نوجوان کسی اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے، یہ جادوگر اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جی میں آئی کہ اس نوجوان سے نیکی کرنی چاہیے، اسے ظالموں کے قبضے سے چھڑانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھرتی کے ساتھ ایک درخت کی اوٹ میں جا پہنچے۔ یہاں اس نے دیو جامہ نکال کر پہنا کہ جس کا رنگ گھڑی گھڑی بدلتا ہے، پھر 10 ہولناک چہروں والا گتے کا بنا ہوا سر اپنے سر پر جمایا۔ فاسفورس کا صفوف ان چہروں اور ان کی لٹکتی ہوئی زبانوں پر چھڑکا کہ شعلے سے لپکتے دکھائی دینے لگے۔ گتے کے کئی ہاتھ بنا کر کندھوں پر لٹکائے کہ دیکھنے والے پر دہشت طاری ہو جائے۔ یہ ساری تیاریاں کر کے امرو ان ساحروں کے سامنے دھم سے آن کودا اور نعرہ لگانے لگا، میں خداوند لکا کا ملک الموت ہوں، میں خداوند لکا کا ملک الموت ہوں۔ جادوگر اپنے سامنے اچانک 10 چہروں اور 8 ہاتھوں والے ایسے دیو کو دیکھ کر ڈر گئے، جس کا لباس کبھی سیاہ نظر آتا تھا، کبھی سرخ، کبھی سبز تو کبھی زرد، اور جس کے چہروں اور زبانوں سے چنگاریاں اور شعلے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ رات جادوگر کو پھینک کر وہ امرو کے قدموں پر گر گئے اور گڑ گڑا کر رحم طلب کرنے لگے۔ امرو نے انہیں ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا، میں رات جادوگر کی روح قبض کرنے آیا ہوں، مگر تمہارا وقت بھی پورا ہو چکا ہے، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو نذرانہ پیش کرو، بغیر نذرانہ لیے میں کسی پر رحم نہیں کرتا۔ جان بچنے کی صورت نظر آئی
تو جو کچھ بھی جس کے پاس تھا سب نکال کر عمرو کے قدموں پر رکھ دیا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک سیب نکال کر ان کی طرف بڑھایا اور بولا، یہ لو، بانٹ کر کھا لو، عمر بڑھ جائے گی۔ جادوگروں نے جلدی جلدی سیب کے ٹکڑے کیے اور بے صبری کے ساتھ اپنا اپنا ٹکڑا کھا گئے۔ سیب میں دوائے بے ہوشی لگی ہوئی تھی۔ جب ان کا دماغ چکرانے لگا تو ایک نے پوچھا، اے ملک الموت، ہمیں چکر کیوں آ رہا ہے؟ عمرو نے جواب دیا، فکر نہ کرو، نئی زندگی چکر کھائے بغیر نہیں ملتی۔ جلد ہی سارے بے ہوش ہو گئے۔ عمرو نے خنجر نکال کر ان کا کام تمام کیا اور نکلی سر اور ہاتھ نکال کر زنبیل میں رکھے، پھر رات جادوگر کی زبان سے سوا کھینچ لیا۔ رات جادوگر نے دل و جان سے عمرو کا شکریہ ادا کیا اور عمرو کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری ماں کا نام ناگن ہے، وہ ایک بجلی ہے اور اپنے ملک کی مالک ہے۔ اگر میں بے دھیان نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی جادوگر مجھ پر وار نہ کر سکتا۔ میں زمین میں ڈوب کر اپنے دشمن کے پیچھے جا نکلتا ہوں اور اس زور سے نعرہ مارتا ہوں کہ دشمن کا سر پھٹ جاتا ہے۔ میری ماں دشمن پر بجلی بن کر گرتی ہے اور ہم دونوں کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم ملکہ حیرت کی جانب سے مارخ اور اس کے لشکر کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر عمرو کو سخت افسوس ہوا کہ کیوں میں نے اس کی جان بچائی۔ اب وہ اسے باتوں میں لگا کر بے ہوش کرنے کی سوچنے لگا، لیکن اسی لمحے اسے آسمان پر ناگن کی طرح بل کھاتی ایک خوفناک بجلی دکھائی دی۔ عمرو کا ماتھا ٹھنک گیا۔ جیسے ہی بجلی زمین پر ان دونوں کے سامنے جھپٹی، عمرو کرامتی چادر اوڑھ کر غائب ہو گیا۔ رات جادوگر کو عمرو نے اپنا نام فرشتہ قدرت بتایا تھا۔ وہ نگاہوں سے غائب ہوا تو رات جادوگر کو یقین ہو گیا کہ واقعی وہ فرشتہ قدرت ہی تھا۔ بجلی زمین پر گری اور لوٹ پوٹ کر عورت کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ رات جادوگر کی ماں ناگن بجلی تھی اور اسے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ جادوگروں کی لاشیں سامنے دیکھ کر اس نے رات جادوگر سے دریافت کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں کیسے آ گیا؟ رات جادوگر نے سارا قصہ اپنے گرفتار ہونے اور فرشتہ قدرت کے احسان کرنے کا بیان کیا۔ یہ سن کر ناگن حسرت سے بولی، کاش فرشتہ قدرت غائب نہ ہو گیا ہوتا۔ میرا اس کو دیکھنے کو دل بےتاب ہے کہ کس طرح اس کے احسان کا بدلہ دوں۔ تیری جان بچا کر اس نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے۔ جب تک میں اس کا شکریہ نہ ادا کروں گی دل پر بوجھ سا رہے گا۔ رات جادوگر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، امی جان آپ اداس نہ ہو، ممکن ہے وہ یہیں کہیں ہوں، میں انہیں پکارتا ہوں۔ یہ کہہ کر رات جادوگر فرشتہ قدرت کے نام سے عمرو کو آوازیں دینے لگا۔ عمرو نے ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی بات چیت بڑے غور سے سنی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ شاید بہتری کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ کرامتی چادر اتار کر وہ ان کے سامنے آ گیا۔ ناگن بجلی اس کے پیروں پر گر کر اصرار کرنے لگی کہ میرے ساتھ لشکر میں چلیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے کو بچا کر آپ نے مجھے خرید لیا ہے، مجھے مایوس نہ کیجیے۔ عمرو راضی ہو گیا۔ ناگن نے جادو کے زور سے ایک اڑن کھٹولا پیدا کیا، عمرو کو اس پر بٹھایا اور رات جادوگر کو ساتھ لے کر باغ میں اپنے پڑاؤ پر جا پہنچی۔ اس کے حکم پر فوراً ہی جشن کے محفل آراستہ کی گئی۔ طرح طرح کے کھانے اور اعلیٰ قسم کے شربت مہیا کیے گئے۔ سب سرداروں کے سامنے ناگن بجلی نے عمرو کو تخت پر اپنے پہلو میں بٹھایا اور ناچ گانا شروع کرنے کا حکم دیا۔ افراسیاب اس وقت باغ سیب میں بیٹھا اپنی عزیزہ مخمور سرخ چشم سے باتیں کر رہا تھا۔ یکا یک اسے خیال آیا کہ ناگن بجلی کا حال معلوم کرنا چاہیے۔ یہ نیت کر کے اس نے کتاب سامری کھول کر دیکھی تو غصے سے سرخ ہو گیا اور مخمور سے بولا، غضب ہو گیا، نمک حرام ناگن عمرو کو برابر بٹھائے جشن منا رہی ہے، اس کی خوشامدیں کر رہی ہے۔ اے مخمور، تیرے سوا جادو کی اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں کہ پلک جھپکتے میں وہاں جا پہنچے۔ عمرو کو غفلت میں گرفتار کرنے کا یہی موقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو جا کر یہ کام کر اور اگر ناگن بجلی آڑے آئے تو اسے بھی پوری پوری سزا دے۔ مخمور نے اٹھ کر افراسیاب کو سلام کیا، پھر جو منتر پڑھ کر زمین میں غوطہ لگایا تو چند لمحوں بعد ناگن بجلی کی محفل میں اس کے تخت کے سامنے جا کر ہی اوپر آئی۔ عمرو اور ناگن بجلی اسے دیکھ کر چونک پڑے۔ مخمور نے تخت کی طرف بڑھتے ہوئے ناگن بجلی کو للکارا، کیا شہنشاہ نے تجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ عمرو کو دشمن سمجھنے کے بجائے دوست بنا کر اپنے برابر بٹھائے؟ جان کی خیر چاہتی ہے تو ابھی اپنے ہاتھوں اسے گرفتار کر لے،
ورنہ یہ کام میں خود کروں گی، ساتھ میں تجھے بھی پکڑ کر لے جاؤں گی، شہنشاہ کا یہی حکم ہے۔ ناگن بجلی کو سان گمان تک نہ تھا کہ وہ جسے اپنے برابر بٹھائے ہے وہ فرشتہ قدرت کے بجائے امرو ہے۔ پھر بھی چونکہ اس نے اس کے بیٹے کی جان بچائی تھی اور وہ دل سے اس کی احسان مند تھی، اس لیے نہ چاہتی تھی کہ اس کے محسن کے ساتھ اس کے سامنے کوئی برا سلوک ہو۔ اس نے مخمور سے کہا، ملکہ عالیہ، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ امرو ہے، پھر بھی اس نے مجھ پر ایک زبردست احسان کیا ہے، میری خاطر آپ اس وقت اس سے کچھ نہ کہیں، میں ابھی اسے رخصت کیے دیتی ہوں، لشکرگاہ سے نکل جائے تو جو آپ کے جی میں آئے کر لیجئے، میں نہ روکوں گی۔ امرو نے طلسمی پانی کی بوتل پہلے ہی زنبیل سے نکال کر مٹھی میں دبا لی تھی۔ جیسے ہی مخمور تخت کے قریب پہنچی، امرو نے طلسمی پانی اس کے منہ پر چھڑک دیا۔ مخمور منہ کے بل تخت کے نیچے گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے خنجر نکال کر چاہا کہ ایک ہی وار میں مخمور کا کام تمام کر دے، لیکن اسی وقت ایک پنجہ جھپٹا اور مخمور کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ امرو کے اس کارنامے سے محفل میں موجود ہر شخص کے دل میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ ناگن بجلی نے جلدی جلدی اپنے سارے زیورات اتار کر تخت پر ڈال دیے اور ہاتھ جوڑ کر امرو سے کہا، یہ زیور نذرانے میں قبول کیجئے اور جس قدر ممکن ہو یہاں سے بھاگ جائیے، ملکہ حیرت کا لشکر قریب ہے، دوسرے اب افراسیاب غضبناک ہو کر ضرور کسی بلا کو بھیجے گا اور مجھے بھی عبرتناک سزا دے گا، آپ جلدی سے نکل جائیے تاکہ میں بھی کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپ رہوں۔ امرو نے پہلے تو ناگن بجلی کا سارا زیور اٹھا کر اپنی زنبیل میں رکھا اور پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون معلوم ہوتا ہے، بہتر ہے کہ ادھر ادھر مارے مارے پھرنے کے بجائے تم میرے ساتھ چلو، خدا نے چاہا تو ہم افراسیاب کے شر سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اس کا غرور ٹھکانے لگا دیں گے، خدا نخواستہ کوئی برا وقت آیا تو بھی سب ایک حال میں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت کو خبر ہو یا افراسیاب کوئی دوسرا لشکر بھیجے، ہمیں اپنی چھاؤنی میں پہنچ جانا چاہیے، جی چاہے تو اپنے بیٹے اور وفادار سرداروں سے بھی مشورہ کر لو۔ اس پر ناگن نے سارا معاملہ اہل مجلس کے سامنے کھول کر بیان کیا، سب نے امرو کی رائے سے اتفاق کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناگن کا سارا لشکر ماہ رخ کی چھاؤنی کی طرف کوچ کر رہا تھا۔